ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پونڈر۔ آج میں آپ سے جو بات چیت کروں گا وہ ہے کہ ایک اچھا مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے انسان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ میری یہ بات چیت جو ہے یہ میرے 44 سالہ تجربہ جو مختلف دفاتر میں مختلف جگہوں کے اوپر ہاریزنٹلی اینڈ ورٹیکلی مختلف کام کر کے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنے ملک کا اور جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جس میں آپ سرو کر رہے ہیں اس کا جو مفاد ہے وہ سب سے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایکسپلینیشن کی بعد میں ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا یا میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا۔ دوسری بات کہ آپ نے اپنا جو سروس ہے اور جو کام ہے ان دونوں کے درمیان میں آپ نے فرق جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، اس کی آپ کو معقول تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ کے علاوہ آپ کو باقی جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی جگہ کے اوپر خدمت کرتے ہیں تو آپ کو تنخواہ تو ملتی ہے، باقی بھی مالی مفادات آتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے طور کے اوپر آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کا باس نہیں بننا بلکہ ان کا استاد بننا ہے۔ ان کو آپ نے پڑھانا ہے، ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے، آپ نے ان کا ٹرینر بننا ہے، آپ نے ان کا مینٹر بننا ہے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ طریقے سے پیش آئیں، لیکن آپ کوئی ان کے چھوٹے دوست نہیں ہیں۔ آپ دوستانہ ماحول ضرور پیدا کریں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کوئی اپنا دوست نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جو چیز مرضی ان کے دل میں آئے وہ آپ کو کہہ دیں، اور اس طریقے سے وہ کہیں کہ اچھا ہم جو بھی کر لیں گے یہ تو ہمیں برداشت کر ہی لے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کی کام ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، چھوٹا دفتر ہے، فیکٹری ہے، بڑا دفتر ہے یا اس سے بھی بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ وہاں پہ روزانہ، ہفتے میں 2 دفعہ، مہینے میں 4 دفعہ یا اس سے زیادہ یا کم، آپ اپنی جو ورک فورس ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کا آپ وزٹ ضرور کریں، ان کو آپ دیکھیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا کام جو ہے وہ کتنا بڑا یا چھوٹا ہے، لیکن آپ کو وزٹ جو ہے ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تو جو ورکر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا جو باس ہے یا جو ہمارا یہ انچارج ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان کی جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، اس کی پروگرس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے ایسا نظام بنانا ہے کہ آپ ان کی نگرانی نہیں کر رہے، آپ سپروائز نہیں کر رہے ہیں ان کو کہ آپ نے خود جا کے ان سے کام کروانا ہے، بلکہ آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کے کام کا پتہ چلتا رہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر باس ہوتا ہے یا کمانڈر ہوتا ہے، وہ یا جو اوپر جو ان کا انچارج ہے، اس نے خود نہیں چلنا ہوتا بلکہ اس کی جو مشینری ہے وہ موو کرتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ جب آپ کسی کو کام دیتے ہیں تو وہ کام ان کی قابلیت کے مطابق دینا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ
دفتر میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ میں اچھا کام کر سکتے ہیں. تو آپ جو لوگ فیلڈ میں اچھے ہیں ان کو فیلڈ میں رکھیں، جو دفتر میں اچھے ہیں ان کو دفتر میں رکھیں، اور اسی طریقے سے ادل بدل نہیں ہونا چاہیے. جو سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت جو ہے، وہ خواہ کوئی آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی عزت نفس کو آپ نے مجروح نہیں کرنا. اور اگر کوئی آپ کے دفتر میں آتا ہے اور وہاں پہ اگر ایک چیئر جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو پیش کر دیں. اگر آپ اس کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیں گے تو آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ اپنا کام جو ہے وہ اور زیادہ تندہی سے کرے گا. جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، متحد جو لوگ ہیں، ان کے جو پرسنل معاملات ہیں، ذاتی معاملات جو ہیں، ان میں آپ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ خود نہ کہیں. اور اگر وہ خود کہیں تو آپ ان کی مالی امداد بھی کریں اور ان کو مفید مشورہ جو ہے وہ دے کر ان کے معاملات جو ہیں ان کو حل کریں. آپ جو کام ہے وہ جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اور جو اچھا کام نہیں کر رہا اس کی کوتاہیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کریں. نہیں، اس کو آپ انکریج کریں اور اس کو آپ مفید مشورے دیں تاکہ وہ اپنی جو کام ہے وہ تندہی سے کر سکے. اس سلسلے میں جو آپ کے مالی معاونت ہے، جو ان کو آپ ایوارڈ دیتے ہیں مالی، وہ بہت کام کرتا ہے، کیونکہ اس سے ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کام کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھانے کا. تو گاہے بگاہے آپ ان کی جو مالی مشکلات ہیں ان کو دور کرتے رہا کریں، اس سے فائدہ ہوگا. مثلاً آپ اگر ان کے بچوں کی فیس دے سکتے ہیں، ان کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں، یا ان کو باقی جو ہے راشن وغیرہ کے لیے اگر آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں تو وہ آپ ضرور دیں، بلکہ دے سکتے نہیں، میں کہوں گا کہ دینے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے آپ کی جو ان کی ایفیشنسی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے فرق پڑے گا اور اس میں وہ زیادہ ہوگی. اچھا، آپ نے سروس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی جو جگہ ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں، جو متحد ہیں، ان کی فائلز نہیں بنانی کہ انہوں نے بات کی، ان کی ویکنیس جو ہیں، کمزوریاں جو ہیں وہ آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ فائل بناتے رہیں اور کسی خاص اوکیزن کے اوپر آ کر آپ ان کو وہ سنانا شروع کر دیں. نہیں، جب آپ نے کسی کمزوری اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس بندے میں اندر کمزوری ہے، اس کو ادھر ہی پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے بعد اس کو مشورہ دیں کہ جی وہ کیسے اس کمزوری کو دور کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھول جائیں. کیونکہ ایک دفعہ جب کمزوری میں آپ نے اس کو مشورہ دے دیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرے میں کمزوری ہے، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو وہی اس کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس کو بار بار یاد دلانے کی یا فائل وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ خیال کریں کہ جو آپ کا جو پینڈنگ ٹرے ہے وہ جس وقت آپ دفتر سے جاتے ہیں تو وہ خالی ہونا چاہیے. یعنی کوئی جو کام ہے وہ جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، تو آپ آج کا کام جو ہے وہ کل پر مت چھوڑیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ایک مقررہ وقت جو دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے، اس میں آپ مکمل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اپنا خود احتسابی کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی میں کوئی ٹائم جو ہے وہ ادھر دائیں بائیں فضولیات میں تو نہیں ضائع کر رہا، یا تو اپنی جو ایفیشنسی ہے وہ خود بھی بڑھانے کی کوشش کریں. جو بھی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے، اس میں کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، انڈر پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے اور شو آف بھی نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ آپ جس ادارے میں بھی ہیں، آپ بے شک ایک بہت ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بھی کوئی باس ہے، آپ کا بھی کوئی، آپ سے بھی کوئی اوپر ہے، تو اس لیے اس کو شو آف کرنے کے لیے، یا مطلب ہے کہ کسی اور پریشر کے اندر آ کے آپ کوالٹی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کوالٹی کام کی کمپرومائز کر دی تو آپ کی ساکھ جو ہے اور ادارے کی ساکھ جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ورکر آپ کا جو ہے یا آپ کا جو متحد ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس کو آپ شنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اسٹریٹ وے شنٹ آؤٹ نہ کریں۔ ایز اے فرسٹ اسٹیپ اس کی جاب جو ہے، اس کا جو ٹاسک آپ نے دیا ہوا ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرے کام میں لگن سے کام کرے، وہ اچھا کام کرے، تو اس لیے اس کو شنٹ آؤٹ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ منفی سوچ رکھتا ہے اور منفی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے ادارے میں، تو اس کو خدا حافظ کہنے میں بھی آپ کے پاس آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے کسی چیز پہ نو کہنا ہے تو آپ میں اتنا اخلاقی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو نو کر سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے، کامیاب ایڈمنسٹریٹر جو ہے یا کامیاب مینیجر جو ہے، وہ جب نو کہنا ہو تو وہ نو اس کو کہہ دینی چاہیے، کیونکہ یس سر لوگ جو ہیں، ہاں جی حاضر جناب، خوش آمدی لوگ جو ہیں، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور دے آر این ابنڈنس، وہ کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی سالانہ کارکردگی لکھتے ہیں اپنے متحدوں کی، تو ان کو آپ بلائیں اور ان کو آپ کہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا اچیومنٹ ہے، آپ کی کیا کارکردگی ہے، آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں پورے سال کے اندر، وہ آپ کو گنوائے گا۔ تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، ہر انسان کی ہوتی ہیں، تو جو اچھے پوائنٹ ہیں وہ تو آپ اس کی رپورٹ کے اندر لکھیں، لیکن جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو آپ سجیسٹ کریں کہ ان کو دور کریں، لیکن ان کو لکھیں نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس اپروچ سے اگلے سال جو ہے وہ اور زیادہ تندہی سے کام کرے گا۔ اور آخر پہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، آپ کی جو شان ہے، میں تکبر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی ڈگنیٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ ضرور مد نظر رکھیں، اور آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے جو وضاحت جس کو آپ کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن میں کیری کریں، کیونکہ آپ کے جو متحد ہیں وہ ایک وضاحدار آپ کا جو انچارج جو ہے، یا جو مینیجر ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں نے یہ باتیں کرنی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔